کا ہو اس نے ایک سیکنڈ کی ریل دیکھ کے چھوٹا بچہ بھی سیریسنس کو اسی طریقے سے جانتا ہے جتنا 92 سال کا بابا بھی. کہ لڑکے منٹ سے اوپر کی چیزیں دیکھ رہا ہے, آپ کی چیز وہ 1 منٹ سے اوپر نہیں دیکھ سکتا. ہمیں باپ بیٹی کا رشتہ جو ہے نا, یا بھائی بھائی کا رشتہ اوپر دیکھ سکتا, وہ جو منٹ سے اوپر نہیں دیکھ سکتا وہ منٹ سے اوپر کی چیزیں دیکھ رہا ہے, آپ کی چیز وہ 1 منٹ سے اوپر نہیں دیکھ سکتا. وہ انڈین فلمیں 4-4 گھنٹے کی دیکھتا ہے, شاہ رخ خان سلمان خان کی, ایسا ہی ہے. وہ آپ کی منٹ کی ریل دیکھتا ہے کیونکہ آپ جس پلیٹ فارم پہ ہیں وہ بڑا ہی بے عزت قسم کا ذلیل قسم کا پلیٹ فارم ہے. یوٹیوب ہے, انسٹاگرام ہے, وہ عزت نہیں کرتا انسٹاگرام کی. نو ون ٹیکس اٹ سیریسلی. انسٹاگرام کا اپنا اونر بھی نہیں عزت کرتا اس کی, وہ بھی 3-3 گھنٹے کی فلمیں دیکھنے تھیٹر جاتا ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. کوئی با عزت آپ کو میں دوں, لیڈرشپ کی کتاب ہے جی, یہ لیں 2 صفحوں کی, آپ کتنا سیریس لے لیں گے اس 2 صفحے کی کتاب کو؟ ٹاپک لیڈرشپ ہو, نیچے پیمفلیٹ دیا ہوا, آپ کہیں گے یار اس میں کوئی نصیحتیں لکھی ہوگی, کوئی ٹیکنیک لکھی ہوگی. آپ کو میں کوئی بھی سیریس ٹاپک دے دوں, بایولوجی دے دوں, فزکس دے دوں, اسلام دے دوں, اور ایک پیمفلیٹ دوں, یو ناٹ گونا ٹیک دیٹ پیمفلیٹ سیریسلی. اس کی عزت کی تقریب ہی نہیں ہے. ایسی ہے کیونکہ ہماری باڈی ڈیزائن ہوئی ہے ٹو میجر سیریسنس. دس از ناٹ کوئی جینیس کی PhD ہونے کی ضرورت نہیں ہے. چھوٹا بچہ بھی سیریسنس کو اسی طریقے سے جانتا ہے جتنا 92 سال کا بابا بھی, پروفیسر بھی, جاہل بھی. سیریسنس سیریسنس کا ہارمون ہے, اٹس اے کاکٹیل آف ہارمونز. ہماری سائیکالوجی سیریسنس کو بہت, اس سے زیادہ کسی اور چیز کو نہیں پہچانتی. ایسے ہم اتنے وائز ہیں ان سیریسنس بائی برتھ. یہ اس لیے ہمارے اور کسی اور مخلوق کے اندر اتنا فرق آ گیا ہے. وی ہیو مور تھنگز وچ وی ٹیک سیریس. ادر اسپیشیز ڈو ناٹ ہیو دا نمبر آف تھنگز وچ دے ٹیک. وہ صرف جان اور کھانے کو اور پروٹیکشن, جان کو سیریس لیتے ہیں جانور. ہم اور بڑی چیزوں کو سیریس لیتے ہیں. ہم ڈیولپمنٹ کو, پروگرس کو, ایک دوسرے کی بقا کو, پورے کے پورے IQ کو بہت سیریس لیتے ہیں ہم. You need to understand, we think humor is very serious, you know. Humor is a very serious matter to us. Ask any girl, she'll tell you کہ لڑکے میں کیا کیا چیزیں وہ سیریس لیتی ہے. Ask any boy, he's going to tell you لڑکی میں کیا کیا سیریس. We know what we take seriously. اب دنیا کی جتنی بڑی بڑی جین زی کی بچی ہو یا لڑکا ہو, اس نے 1 سیکنڈ کی ریل دیکھ کے لڑکی سے شادی نہیں کرنی. جب وہ شادی کی بات کرے گا تو وہ بڑی تفصیلیں نکالے گا اس کی. اس کو سال پورا چاہیے ہوگا ان کے ساتھ, سمجھ رہے ہیں. 1 منٹ کی ریل نہیں چاہیے ہوگی اس کو. 365 ملٹیپلائی بائی 24 آورز ملٹیپلائی بائی 60 منٹس ملٹیپلائی بائی 60 سیکنڈ چاہیے ہوں گے اس کے ساتھ. سو سیریسنس از پارٹ اینڈ پارسل آف your birth, your machine. So once you are not getting people to think you are serious, that's your fault. It's on you, it's not on them. It's very clear. آپ یہ نہیں کہتے, یہ میری آڈینس نہیں, کیونکہ یہ تو 1 منٹ سے اوپر گھنٹے کی ویڈیو کون دیکھے گا. گھنٹے کی ویڈیو آپ کی کون دیکھے گا, وہ یہ پوچھ رہا ہے. وہ یہی کہہ رہا ہے گھنٹے کی ویڈیو کون دیکھے گا. Knowledge is the bridge between 2 floors of the building. Knowledge does not determine the class. Knowledge determines the pathway towards the higher class. Class کے indicators میں knowledge نہیں, یاد رکھیے گا. Knowledge اوپر جانے کا راستہ ضرور ہے, اس کے بغیر آپ کلاس بڑھا نہیں سکتے. مگر آپ جس کمپارٹمنٹ میں جس لیول پہ آ گئے ہیں, اس لیول میں آپ کے کیریکٹر ایٹریبیوٹس, آپ کی مینٹل ڈسپوزیشن, فرسٹ مینٹل رسپانس کیا ہے, اور آپ کی ومز مطلب فیئرز اینڈ فیسنیشنز کیا ہیں, وہ بتاتی ہیں کہ آپ کی مینٹل کلاس کیا ہے. میں ایک جگہ پہ پتہ نہیں کہاں پہ میں بیٹھا ہوتا لاہور میں, اینڈ somebody said, مبشر لقمان, he said آپ کراچی کے ہیں؟ and I said نہیں میں کراچی کے نہیں. he said تو یہ اماں کی بول رہے ہیں, بیکاز آپ کی آڈینس زیادہ کراچی کی ہے, میں اس لیے بول رہا ہوں. اینڈ he said what the hell, یہ کیا بولا یار بھائی اتنے, آپ کیا, میں نے آپ سے بات کرنے آیا ہو تو کیمرہ بند کرو بھائی. آپ نے کیمرہ آن کیا ہے. no I'm not, you are nobody now, you're just a vessel. آپ کی پرسنالٹی جو ہے نا وہ ایک ویسل کے علاوہ کچھ نہیں میرے سامنے. میں مشنری ہوں, میرا کام ہے ادھر, میں ادھر کام سے بیٹھا ہوں. آپ ادھر اپنے پیشے اور دھندے پہ بیٹھے ہیں, which is your job, you're making money out of this. میں پیسے بنانے تو ادھر بیٹھا ہوں, یہ میرا دھندا تو نہیں ہے, میں مشن پہ بیٹھا ہوں ادھر. You called in a missionary, he's gonna perform. You need to understand. So آپ کو میں کیوں کہہ رہا ہوں, آپ کے پاس 100 ایپیسوڈز کا ڈیٹا ہے,
فائنڈ آؤٹ کون سی پوڈ کاسٹ میں کیا چیز فلو کرائی ہے آپ نے. لوگ بتائیں گے آپ کو, لوگ بتاتے ہیں. ہمیں باپ بیٹی کا رشتہ جو ہے نا, یا بھائی بھائی کا رشتہ, میاں بیوی کا رشتہ, یا دوستی کا رشتہ, یہ عقل کا نہ محتاج ہے, نہ عقل سے یہ بنتا یا بگڑتا ہے. یہ ایموشنل بانڈنگ ہے, ایکوٹی ہے, ایموشنل ایکوٹی ہے. ہم جتنی مرضی لاجک لڑا لیں, ہم اپنے بچوں کے, اپنی نظر میں تو ہم بہت اچھے باپ بن سکتے ہیں لاجک لڑا کے, ہم اپنے بچوں کے دلوں میں تب تک نہیں اتریں گے جب تک ہم ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہوں گے. اور ہماری پرورش 99% ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر ہوتی ہے, اور ہم اس کو 1% ویلیو دیتے ہیں, اور ہماری پرورش کا 1% لاجیکل تھنکنگ کے اوپر ہوتا ہے, اور ہم اس کو 99% ویلیو دیتے ہیں. آج تک آپ کا کوئی بھی ایسا دوست نہیں ہے جو اس لیے آپ نے بنایا, ورنہ تو آپ انتہائی بڑے منافق ہیں. ویسے تو ایسے بھی انسان بن جاتا ہوتا ہے کہ جو اس لیے دوستی کی کو آپ نے صرف فائدہ اٹھانا ہے, مگر فائدہ آپ نے دوستوں سے ہی اٹھایا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جب آپ مصیبت میں ہوتے ہیں تو آپ اپنے سب سے امیر دوست کو کال نہیں کرتے, سب سے قریبی دوست کو کال کرتے ہیں, چاہے اس کے پاس 10 روپے ہوں. پہلی کال آپ کو آپ کے جگر کو جاتی ہے. ایسی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ بٹ کیوں جاتی ہے؟ ہاں وہی تو آپ ہی کے سوال کا جواب دے رہا ہوں. دیٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہو یو آر, لائک واٹ یو آر. آپ کی مشین آپ سمجھ ہی نہیں رہے نا. ہم نے جتنے بھی کام کرنے ہیں لائف میں وہ ایموشنل کام ہے. لمبک سسٹم دماغ کے اندر سینٹرل ماڈولیٹر ہے, جو دل کی آواز ہے وہ ہمارا فائنل ورڈکٹ ہے. تو سارا کچھ ہی ایموشنل ہوتا ہے. آپ نے شادی بھی ایموشنل کی تھی, آپ نے جاب چھوڑنے رکھنے نئی جاب اپلائی کرنے کے پیچھے ایموشنل, یہ جاب نہ چھوڑنے کے پیچھے آپ تو جائز میں آدھے سے زیادہ جائز 1902 سے بیٹھا ہوا جائز میں. ایسے ہی ہے, سمجھ رہے کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ ہاں نہیں چھوڑ سکتے بھائی, آپ گھر بن جاتا ہے وہ. It took me 10 years to leave Zong. You need to understand, it took me 10 years to leave Zong. Why? The love of people and the atmosphere and the aura جو کہ آپ کی ٹیم کا بن جاتا ہوتا ہے, لوگوں کا بن جاتا ہے, you start enjoying it. You start living it. Enjoying تو بہت چھوٹا لفظ ہے سر. You living it. بیویاں روتی رہیں ہم سب کی کہ تمہاری اصلی بیوی تو تمہارا دفتر ہے. سمجھ رہے؟ So I am a sportsman and most of the time I realize کہ میں کرکٹ کا یا کوئی اور گیم کھیلنے صرف اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ وہ جو گیم کے بیچ میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے جنرل ڈسکشن کرنی, بانڈنگ ہوتی ہے, that is way more fun than betting. You need to understand how we are structured. اب بیٹنگ میں 1000 لاجک ٹیکنیکس and I learned it and I actually learned the science of how a ball swings or a stance is done on a کیونکہ گولف کی وجہ سے مجھے 1000 چیزیں سیکھنی پڑتی تھی. تو کرکٹ میں ویسا برین ورک تھا. ریئل انجوائمنٹ کیا تھی؟ وہاں جا کے اس ایٹماسفیئر کو انجوائے کر رہا, ہائی اسٹیکس لو اسٹیکس, ہارتے وقت میچ کے وقت کے حالات, جیتتے وقت, جیت کے واپس آنے کے راستے کی گپیں, ہار کے وقت واپس آنے کے وقت کی گپیں, یہ سب معاملات جو ہے نا, یہ دس از موسٹ آف آور لائف. ہم جو 1% برین لاجک ریشنل فارمولے اور ایکویشنز, یہ 1% کے اوپر ہم نے اپنی 99% لائف کو قربان نہیں کر سکتے. ہم یو کین جسٹ ڈسریگارڈ اٹ. آج ایک بہت اہم سوال ہے. ہم اکثر شکایت کرتے ہیں کہ لوگ 2-2, 3-3 گھنٹے کی فلم تو بہت شوق سے دیکھ لیتے ہیں, لیکن اگر کوئی اسلامی پوڈ کاسٹ یا علمی گفتگو ہو تو 10 منٹ بعد ہی چھوڑ دیتے ہیں. کیا وجہ صرف جنزی ہے؟ نہیں. اصل سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے پوڈ کاسٹ میں ایسا کیا رکھا ہے کہ کوئی اسے آخر تک دیکھے. ذرا سوچیں, جب شاہ رخ خان, سلمان خان کی فلم دیکھتے ہیں تو وہ صرف اداکاری نہیں دیکھ رہے ہوتے, بلکہ ہر چند منٹ بعد کہانی میں ایک نیا موڑ, ایک نیا سوال اور ایک نیا جذباتی لمحہ یا کوئی ایسا سین آ جاتا ہے جو انہیں اسکرین سے ہٹنے نہیں دیتا. یہی چیز انسانی دماغ کو باندھ کے رکھتی ہے. اب اگر آپ 2 یا 3 گھنٹے کا پوڈ کاسٹ بناتے ہیں لیکن شروع سے آخر تک صرف ایک ہی انداز میں بات کرتے ہیں, نہ کوئی دلچسپ مثال, نہ کوئی حقیقی واقعہ اور نہ کوئی سوال,
نہ کوئی حیرت کرنے والی بات، تو پھر نوجوان کیوں دیکھیں گے؟ خاص طور پہ جین زی ایک ایسی نسل ہے جو ہر روز سینکڑوں ویڈیوز، شارٹس اور مختلف قسم کا مواد دیکھتی ہیں۔ ان کی توجہ حاصل کرنا پہلے سے کہیں زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نوجوان اسلامی پوڈ کاسٹ سنیں تو صرف یہی کافی نہیں کہ آپ کے پاس سچی بات ہو۔ سچی بات کو مؤثر انداز میں پیش کرنا بھی ایک فن ہے۔ اسلام بھی ہمیں حکمت کے ساتھ بات کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ کی گفتگو میں مثالیں ہوں، حقیقی واقعات ہوں، سوالات ہوں، جذبات ہوں، اور ہر چند منٹ بعد ایک ایسا نکتہ آئے جو سننے والے کو یہ احساس دلائے کہ ابھی آگے کچھ اور ہونے والا ہے۔ ایک اور اہم بات، آج کا نوجوان یا نوجوانی صرف ایک ملاقات، ایک تصویر یا ایک ڈیٹ دیکھ کر زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ یعنی شادی نہیں کرنا چاہتے۔ وہ سوال کرتے ہیں، تخلیق کرتے ہوئے شخصیت کو سمجھنا چاہتے ہیں، مستقبل کو دیکھنا چاہتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آج کی نسل صرف باتیں نہیں بلکہ دلائل اور اطمینان چاہتی ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہی جین زی اسلام کے قریب آئے، اسلامی پوڈ کاسٹ دیکھیں اور دین کی بات سنیں، تو ہمیں اپنی پیشکش کے انداز کو مؤثر انداز میں بیان کرنا ہوگا۔ پیغام سچا ہونا چاہیے لیکن انداز ایسا ہونا چاہیے کہ دل بھی متوجہ ہو اور ذہن بھی۔ یاد رکھیں، مقابلہ صرف فلموں سے نہیں، مقابلہ ہر اس چیز سے ہے جو نوجوان کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری بات سنیں تو ہمیں اپنی گفتگو میں بھی وہ کشش، حکمت، تربیت اور دلچسپی پیدا کرنی ہوگی جو سننے والے کو آخر تک اپنے ساتھ باندھ کے رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں اس حق بات کو بہترین انداز میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔